بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ موصل عراق کا مشہور شہر ہے۔ وہاں سے ایک تاجر اپنے بعض مویشیوں کے ساتھ حلب کی طرف روانہ ہوا، جو اس وقت کی بات ہے جب ابھی شام اور عراق کی حدود علیحدہ نہ ہوئی تھی۔ حلب مورخین کے مطابق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل ہے اور آج کل سوریہ یعنی ملک شام کا شہر ہے۔ تاجر نے اپنا قیام ایک مناسب درجے کے ہوٹل میں کیا۔ یہاں ان دنوں مویشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے مویشی جلد ہی فروخت کر دیے اور موصل کی راہ لی۔ ایک ڈاکو مسلسل اس تاجر کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کی مسلسل نظر اس پر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے۔ تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ تاجر نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ کوئی اس کو بچائے، مگر اس ویران جگہ اس کی کون سنتا۔ اس نے خاموشی سے اپنا تمام مال ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب ڈاکو اسے قتل کرنے کے درپے ہوا۔ تاجر نے کہا، تم نے میرا تمام مال لے لیا ہے، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اوپر رحم کھاؤ، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو پر خون سوار تھا۔ اس نے اس کی منت سماجت کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر بالکل نہتا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ اس کو دو کبوتر درخت پر بیٹھے نظر آئے۔ اس کی جان نکل رہی تھی۔ ڈاکو خنجر سے اس پر پے در پے حملے کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ان کبوتروں کو مخاطب کیا اور کہا، اے کبوتروں، تم گواہ رہنا۔ ڈاکو نے اسے قتل کر دیا اور اس کے آخری الفاظ نہایت مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا، اے کبوتروں، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اب ڈاکو نے اپنا راستہ لیا۔ راستے میں بھی وہ مقتول کے الفاظ دہراتا رہا۔ اس کے لیے یہ گویا ایک لطیفہ تھا جو مرتے وقت تاجر نے بیان کیا تھا۔ ادھر اس تاجر کے اہل و عیال اس کی آمد کے منتظر تھے۔ دن گزرتے گئے مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں حلب گیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ وہ فلاں تاریخ کو حلب آیا تھا، فلاں جگہ قیام کیا، فلاں کے ہاتھ اپنے مویشی فروخت کیے، اتنی رقم وصول ہوئی، اور چند دنوں کے بعد حلب سے کچھ فاصلے پر ویرانے میں کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر کے وار سے قتل کر دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ تاجر کا بیٹا حاکم شہر کے پاس گیا، وہاں دہائی دی، پھر قاضی کے پاس گیا اور اپنے والد کے دوستوں سے ملا کہ کسی طرح قاتل کا پتہ چل سکے۔ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود نتیجہ صفر رہا، کیونکہ نہ کوئی موقع کا گواہ تھا اور نہ قاتل نے کوئی نشان چھوڑا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس موصل آ گیا، وہاں کے والی سے ملا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے فوری طور پر حلب کے حاکم کو خط لکھا۔ ایک مرتبہ پھر قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر ساری تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ قاتل کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تھک ہار کر لواحقین صبر کر کے بیٹھ گئے اور اس مقدمے کی فائلوں کو بند کر دیا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، کتنے ہی سال بیت گئے، نہ جانے کتنے حاکم اور والی تبدیل ہوئے، کتنے ہی نئے قاضی آئے اور رخصت ہوئے۔ تاجر کے لواحقین اور دوست بھی بتدریج اس واقعے کو بھول گئے، اولاد بھی صبر کر کے بیٹھ گئے، مگر اس قصے کو ایک شخص نہیں بھولا، اور یہ شخص وہ تھا جس نے اس تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے مقتول کے الفاظ یاد آ جاتے کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا۔ ایک دفعہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں تقریب تھی۔ یہ خاصا امیر کبیر شخص تھا، لہذا کھانے میں بہت زیادہ لوگ تھے، جن میں شہر کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ کھانا چنا گیا تو انواع و اقسام کے کھانے سامنے تھے۔ قاتل نے ایک بڑے طبق سے ڈھکن اٹھایا تو سامنے دو بڑے کبوتر بنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتر اور ایک مظلوم مقتول کی لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں مقتول کے الفاظ گونج رہے تھے، اے کبوتروں، گواہ رہنا۔ اور پھر اس نے غیر ارادی طور پر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ لوگوں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ اب اس نے کبوتروں کی طرف اشارہ کیا اور پھر قہقہا لگایا، اور ایک غیر مرئی طاقت نے اس کی زبان کھلوا دی۔ وہ دعوت کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس کا ایک ایک جز مکمل تفصیل سے سنایا۔ اس کی زبان نے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ لوگ مبہوت ہو کر اس کی داستان سن رہے تھے۔
جیسے ہی اس نے اپنے راز کو افشا کیا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس واقعے کو لوگ بھول چکے تھے اور اس مقدمے کی فائلیں تک داخل دفتر ہو گئی تھی، اس نے خود اس کا چرچا کر دیا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں پورے حلب میں یہ واقعہ ہر شخص کی زبان پر تھا اور حلب کے حاکم کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس کے سربراہ نے باقاعدہ مقدمہ درج کروایا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے بیانات سامنے رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ حلب کے حاکم نے کہا ہم نے گواہی دی۔ حلب کے قاضی نے کہا ہم نے بھی گواہی دی۔ پولیس چیف نے کہا ہم نے بھی گواہی دی۔ لوگوں نے کہا ہم نے بھی گواہی دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اس جرم پر پردہ پڑا ہوا تھا تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا، ایک زبردست صاحب ارادہ نے میرے ارادے کو سلب کر لیا اور مجھے بات کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ صاحب ارادہ ذات اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ اگلے روز صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا میری زبان سے الفاظ نہیں نکلے تھے بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے جو دعوت کے روز میرے سامنے طبق میں پڑے تھے۔ اب جلاد نے رسی کھینچ دی۔ لوگوں نے ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور سکھ کا سانس لیا، اور پھر اچانک ہی تمام لوگ بے اختیار اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی کلمات بلند کرنے لگے۔ اس وقت لوگوں نے دو کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے بیک آواز کہا، ان دونوں کبوتروں نے بھی گواہی دے دی۔ اس مقدمے میں دنیا کی عدالت بلا شبہ عاجز آ گئی، وہ قاتل کا سراغ نہ لگا سکی۔ قاتل ایک لمبی مدت تک آزاد دندناتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت قاتل کی گھات میں تھی۔ اس کا راز آخر ظاہر ہو گیا اور مجرم کو بالآخر قانون کی عدالت کے سپرد ہونا پڑا۔ اسے کچھ دیر تو مہلت مل گئی، مگر آخر کب تک؟ اور پھر کبوتروں نے بھی گواہی دے دی۔ ایک مظلوم کی پکار کا جواب اسے مل گیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات آپ کو ملتے رہیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور اچھے قصے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حامی و ناصر۔